مسجد میں کس قدر باتیں کرنا جائز ہیں اور کن باتوں سے منع کیا گیا ہے، نیز اگر اس پر کوئی وعید ہے تو اس کا ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں کس قدر باتیں کرنا جائز ہے؟ جائز ہے ایک دوسرے کو ہم سلام کر سکتے ہیں، سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ کوئی اگر مریض مسجد میں آیا ہے تو اسے ہم طبیعت پوچھ سکتے ہیں اور خیر و عافیت کا اس کے ساتھ تذکرہ کر سکتے ہیں، اسے تسلی دے سکتے ہیں، اور اس طرح کی جو بھی یعنی کہ شرعی حدود میں جواز میں جو بات آتی ہے ہم اسے کر سکتے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر کے آ کر جو ہے نا کسی کہانیاں مسجد میں لا کے ہم بیان کر دیں اور جو بھی باتیں ہوں ہم اسے جو ہے نا بیان کرتے جائیں، اس طرح نہیں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے میں خفیہ طور آواز کی آہستگی سے بلند آواز کیے بغیر جو ہے نا ادب کے دائرے کو مرکوز رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا یہی باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ اتنی باتیں جو جواز میں آتی ہیں وہ جائز ہیں، تو جائز ہونے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بالکل آدمی جو ہے نا ان حدود سے بھی جو ہے نا باہر نکل جائے اور جو ہے نا ساری باتیں جو جائز ہیں وہ مسجد میں کر دے۔ دیکھیں مسجدیں جو ہے نا عبادت کی جگہیں ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر کو جو ہے نا ترجیح دی جائے، عبادات اور احکامات کو ترجیح دی جائے، ذکر و تلاوت کو ان میں ترجیح دی جائے، اور دنیا کی باتوں سے جتنا ہو سکے گریز کیا جائے، جائز باتوں سے جتنا ہو سکے گریز کیا جائے۔ تو جائز اتنی ہے جو جواز کے دائرے میں باتیں آتی ہیں وہ جو ہے نا جائز ہیں، وگرنہ جو ہے نا ان سے بھی احتیاط کیا جائے۔ اور کس قدر فرمایا، آپ نے پوچھا کہ ناجائز ہیں، کون سی باتیں ناجائز ہیں؟ وہ باتیں جو خالصتاً دنیا کے لیے ہوں، دنیا کا ذکر کیا جائے، اس میں دنیا کا فائدہ ہو، اور خاص کر کے جو گناہ کی بات ہو، گناہ کا تذکرہ کیا جائے، گناہ کی تعریف کی جائے، اور اس طرح جو ہے نا گناہ کی کسی کو ترغیب دی جائے، کسی کو جو ہے نا جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا جائے، اور اس طرح کی جو بھی خرافات ہیں دنیا کی ان کو اگر مسجد میں بیان کیا جائے گا تو یہ دنیا کی باتیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں ناجائز ہیں اور جائز باتوں سے بھی گریز کریں۔ ہم اگر مطالعہ کریں کتب کا تو ہم یہی ذہن بنا لیں کہ مسجد میں کوئی خارجی بات جو ہے نا جائز بھی نہیں ہے۔ اس قدر جو ہے نا اہتمام کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ مسجد میں باتیں نہ کریں۔ اور اس پر وعید بھی ہے، وعید یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں بیٹھ کر جو دنیا کی بات کرتا ہے تو ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ملائکہ آتا ہے اور ملائکہ سے کہتا ہے کہ اسکت یا عبداللہ، اللہ کے بندے خاموش ہو جا۔ پھر فرمایا کہ جب وہ خاموش ہوتا ہے تو وہ ملائک چلا جاتا ہے۔ اگر وہ پھر سے گفتگو شروع کرتا ہے اور گفتگو کو آگے بڑھاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک جو ہے نا فرشتہ آتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ملائکہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسکت یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن خاموش ہو جا، اللہ کے دشمن خاموش ہو جا۔ اگر پھر بھی یہ جو ہے نا باز نہیں آتا، باتیں کیے جا رہا ہے، باتیں جو ہے نا کر رہا ہے، آگے باتوں کو بڑھا رہا ہے، تو فرمایا کہ آخر میں اسے ملائکہ کہتا ہے کہ اسکت یا علیہ لعنت اللہ، تم پر اللہ کی لعنت ہو، خاموش ہو جا۔ تو اس قدر وہی ذکر فرمائی گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ مسجد میں اگرچہ جائز باتیں ہوں ان سے بھی گریز کرے، کیونکہ کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی تسبیح ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے، تو یہ مسجد جو ہے نا عبادت خانہ ہے کہ اس میں عبادت کی جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا بات کوئی کرے گا تو ان کی عبادت میں خلل آ سکتا ہے، تو اس لیے باتوں سے روکا گیا کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہ کیا کریں، اور ہر حد تک جو ہے نا یہی فرمایا گیا کہ مسجد میں جو ہے نا کسی قسم کا شور شرابہ، کسی قسم کی کوئی باتیں، بسا اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں مسجدوں میں، مجلسیں لگاتے ہیں، مجلسیں لگا کر بڑے بڑے کہکے لگاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا ہنسیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر جو ہے نا طنز ہوتا ہے، مذاق جو ہے نا مسخریاں، اور بڑی بڑی جو ہے نا استہزاء کے دائرے وسیع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کا جو ہے نا رویہ احادیث مبارکہ کی مخالفت میں جاتا ہے، خلاف جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔